بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم مسلمانوں پر مشرکین نے جو ستم کیے ان کے بارے میں ذکر کریں گے۔ اس سے پہلے ویڈیو میں ہم حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبول اسلام کا واقعہ بیان کر چکے ہیں۔ ناظرین، جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا تو مشرکین مکہ نے اپنا غصہ نکالنے کے لیے غریب مسلمانوں کے اوپر مکہ کی زمین تنگ کر دی۔ وہ انہیں ستانے کے لیے نئے نئے انداز سے ستم ایجاد کرتے، غریب مسلمانوں کو دہکتے انگاروں پر لٹا دیتے اور ان کے سینے پر پتھر رکھ دیتے اور اس وقت تک ہلنے نہ دیتے جب تک ان کے زخموں کے رس سے آگ بجھ نہ جاتی۔ اور بھی طرح طرح کے ظلم کرتے، جیسے پانی میں غوطہ دیتے، رسی باندھ کر گھسیٹتے تو کبھی نیزے سے چھید کر ہلاک کر دیتے۔ جب مشرکین کی یہ ستم رانیاں حد سے سوا ہو گئی تو ارض حرم میں جہاں جانوروں کو ستانے کی ممانعت تھی، مسلمانوں کے لیے سانس لینے کے لیے گنجائش باقی نہ رہی۔ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو حبشہ کی زمین کی طرف ہجرت کرنے کا حکم دیا۔ جب مشرکین مکہ کو مسلمانوں کی ہجرت کی خبر ہوئی تو انہوں نے بندرگاہ تک تعاقب کیا، لیکن مسلمان روانہ ہو چکے تھے۔ حبشہ کا بادشاہ نجاشی نہایت رحم دل اور مصنف مزاج تھا۔ اس کی عدالت کی دور دور تک شہرت تھی، اس لیے حبشہ پہنچ کر مسلمانوں کو اطمینان کا سانس لینے کا موقع ملا، لیکن قریش اسے بھی گوارا نہ کر سکتے تھے۔ چنانچہ عمر بن اساس اور عبداللہ بن ربیعہ ہدیہ تحائف لے کر حبشہ پہنچے اور نجاشی کے درباریوں کے ہمراہ کر کے نجاشی سے درخواست کی کہ ہمارے چند سادہ لوگ نوجوانوں نے اپنا آبائی مذہب چھوڑ کر ایک نیا دین جو ہمارے اور آپ کے دونوں کے مذہب کے خلاف اختیار کیا ہے اور بھاگ کر آپ کی زمینوں میں آ گئے ہیں، اس لیے ان کو ہمارے حوالے کیا جائے۔ امرائے دربار نے بھی تائید کی۔ نجاشی نے مسلمانوں کو بلا کر ان سے پوچھا، تم نے وہ کون سا دین ایجاد کیا جو بت پرستی اور عیسائیت دونوں کے خلاف ہے؟ اس پر حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ہم لوگ جاہل تھے، بتوں کو پوجتے تھے، مردہ کھاتے تھے، بدکاری اور قطع رحم تھے، ہمسایوں کے ساتھ زیادتی سے پیش آتے تھے، ہم میں طاقتور کمزور کو کھا جاتا تھا۔ ان حالات میں اللہ تعالیٰ نے ہماری قوم میں ایک پیغمبر بھیجا جس کی صداقت، پاکیزگی اور ایمانداری، حسب و نسب سے آپ سب واقف ہیں۔ اس نے ہم کو معبود واحد کی طرف بلایا اور ہمیں تعلیم دی کہ ہم بتوں کی پرستش چھوڑ دیں اور صرف ایک اللہ کی عبادت کریں، سچ بولیں، ایمانداری اور صلہ رحمی کریں، انسانوں کا حق ادا کریں اور خون ریزی اور حرام باتوں کو چھوڑ دیں، عفیفہ عورتوں پر تہمت نہ لگائیں، نماز پڑھیں، روزے رکھیں، زکوٰۃ دیں۔ ہم اس پیغمبر پر ایمان لائے، ان کی تعلیمات کو قبول کیا، شرک چھوڑ کر اللہ کی عبادت اختیار کی، حلال و حرام کو پہچانا اور تمام اعمال بد سے باز آئے۔ اس جرم میں ہماری قوم ہماری دشمن بن گئی ہے اور ہم کو طرح طرح کی اذیتیں دیتی ہے کہ ان باتوں کو چھوڑ کر پھر سے گمراہی اختیار کر لیں۔ یہ بات سن کر نجاشی نے کہا، اگر تم کو کچھ کلام الہی یاد ہے تو ہمیں بھی سناؤ۔ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کاف ہا یا عین صاد کی ابتدائی حصہ سنایا۔ اسے سن کر نجاشی اور اس کے درباریوں پر بے اختیار رخت طاری ہو گئی اور اس نے کہا، اللہ کی قسم، یہ کلام اور عیسیٰ کا کلام ایک ہی چراغ کے دو پرتوں ہیں، اور قریش کے سفیروں کو صاف جواب دے دیا کہ یہ مظلوم تمہارے حوالے نہیں کیے جا سکتے۔ اس ناکامی کے بعد قریش نے دوسری چال چلی اور دوسرے دن دربار میں جا کر کہا، ان لوگوں سے ذرا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق تو پوچھیے، کیا عقیدہ رکھتے ہیں۔ اس پر مسلمانوں کو بلا بھیجا گیا۔ یہ بڑا آزمائش کا موقع تھا۔ قرآن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق عیسائیوں کے گمراہ کن عقائد کا سخت مخالف تھا، لیکن حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فیصلہ کیا، خواہ نتیجہ کچھ بھی ہو، وہ صحیح اسلامی عقائد بیان کریں گے۔ چنانچہ نجاشی نے جب ان سے پوچھا کہ عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق تم لوگ کیا عقیدہ رکھتے ہو، تو حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ قرآن کی روح سے وہ اللہ کے بندے اور اس کے پیغمبر اور اس کی روح ہے۔ نجاشی نے ایک تنکا اٹھا کر کہا، تم نے جو کچھ بیان کیا، عیسیٰ علیہ السلام اس تنکے کے برابر بھی اس سے زیادہ نہیں ہے۔ نجاشی کی زبان سے یہ الفاظ سن کر اس کے درباری برہم ہو گئے، لیکن اس نے کوئی پرواہ نہ کی اور قریش کی سفارت کو ناکام لوٹا دیا۔ قریش کی ہر طرح کی بندشوں اور ستم آرائیوں کے باوجود اسلام کا دائرہ روز بروز وسیع ہوتا جا رہا تھا۔
اس لیے انہوں نے آپس میں طے کیا اگر بنی ہاشم کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل نہیں کر سکتے تو ان کا مکمل قطع تعلق کیا جائے، ان کے ساتھ شادی بیاہ کے تعلقات ختم کر دیے جائے، ان کے ساتھ خرید و فروخت بند کر دی جائے، ان کے پاس کھانے پینے کا سامان نہ جانے دیا جائے، اس سے کسی قسم کا ربط و ضبط نہ رکھا جائے، غرض ہر قسم کے معاشرتی تعلقات سے ان سے ختم کر دیے جائیں۔ مشرکین کی شرط ایسی تھی کہ کوئی باہمت ہاشمی اسے پوری کرنے کے لیے تیار نہ ہو سکتا تھا، اس لیے ابو طالب اپنے خاندان کو لے کر ایک گھاٹی میں جو انہی کے نام کی نسبت سے شب ابی طالب مشہور تھی چلے گئے اور کامل 3 سال تک انتہائی مصیبتوں کے ساتھ زندگی بسر کرتے رہے۔ باہر سے ان کے پاس کھانے پینے کی کوئی شے نہ پہنچنے پاتی تھی، بعض رحم دل چرے چھپے غلہ پہنچا دیا کرتے تھے جس پر ان لوگوں کی زندگی کا مدار تھا۔ 3 سال گزرنے کے بعد خاندان بنی ہاشم کے بعض قریبی اعضاء کو رحم کے ساتھ ہمت آئی، انہوں نے طے کیا کہ جس طرح ہو سکے ان لوگوں کو اس مصیبت سے نکالنا چاہیے۔ چنانچہ ان باہمت لوگوں نے معاہدہ نامہ چاک کیا اور جا کر بنی ہاشم کو قید سے نکال لائے۔ قید تنہائی سے نکلنے کے چند دنوں بعد ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہیتے چچا ابو طالب انتقال کر گئے، اور اس کے تھوڑے ہی دنوں بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریک حیات حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بھی سفر آخرت کیا، اور سال کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں محسن اٹھ گئے۔ حضرت ابو طالب کی حمایت اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 بڑے ظاہری سہارے تھے۔ ان کے بعد قریش کا کسی کے پاس لحاظ باقی نہ رہ گیا تھا، اور ان کو نہایت آزادی کے ساتھ اپنے دل کی بھڑاس نکالنے کا موقع ملا۔ چنانچہ انہوں نے نہایت بے باکی کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ستانا شروع کر دیا۔ امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہم مسلمانوں کی مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کا ذکر کریں گے۔ ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کریں اور دوسروں کے ساتھ شیئر کریں، اور ایسی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔